بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انجینئر ابوذر، سی او غفاری مارکیٹنگ. ناظرین آج بات کرتے ہیں فیصل ہلز. ناظرین فیصل ہل اس کی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. فیصل ہل جو پروجیکٹ ہے یہ ٹیکسلا کے ساتھ لوکیٹ کرتا ہے مین جی ٹی روڈ کے اوپر، اور یہ ایک واحد پروجیکٹ ہے راولپنڈی کے ریجن کا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد پروجیکٹ ہے جن کے ریٹ جو ہے 4 گنا جو ہے پچھلے 2 سے 2.5 سال میں بڑھ چکے ہیں. تو ناظرین فیصل ہلز کے پروجیکٹ میں ایک ایگزیکٹو بلاک ہے، ایک اے بلاک ہے، بی بلاک ہے، سی بلاک ہے. ابھی جو ہے ریسنٹلی انہوں نے ڈی بلاک بھی لانچ کیا ہے. لیکن میں اس وقت جو ہے فیصل ہل کی ایک قسم کے برے دن ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. لیکن فیصل ہل کا جو پروجیکٹ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی شروع میں جو اے بی سی بلاک تھی وہ 16 لاکھ میں جو ہے انہوں نے جو ہے سٹارٹ کی تھی بکنگ، اور 4,05,000 ان کی ڈاؤن پیمنٹ تھی. لیکن وہ ریٹ جو ہے چڑھ کے 50 سے جو ہے 65-70 لاکھ تک جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں لوکیشن کے اوپر یہ ریٹ پہنچ گئے. ان کے ساتھ ساتھ اگر ایگزیکٹو بلاک کی بات کی جائے تو وہ بھی جو ہے 20 لاکھ تک جو ہے لانچ ہوا تھا، اور وہ بھی سب سے کم پلاٹ جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں وہ 65 لاکھ تک جو ہے پہنچ گیا تھا. لیکن اس وقت فیصل ہل کا کیا صورتحال ہے ناظرین؟ اس وقت فیصل ہل کی جو ہے سچویشن ہے وہ کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے. اس وقت ریٹ ڈاؤن ہو گئے، کیونکہ سی بلاک میں جو 5 مرلے کا ریٹ تھا وہ پہنچ گیا تھا 60 لاکھ پہ، 55 لاکھ پہ، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 35 سے 45 لاکھ کے بیچ میں ہے. اس طرح اے بلاک میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی 40 سے جو ہے 50 لاکھ ہے، حالانکہ وہاں پہ جو ہے 65 لاکھ سے پہلے ریٹ پلاٹ کا اور ریٹ کم نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو بلاک اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی جو ہے 70 لاکھ تک ریٹ پہنچ گیا تھا، لیکن اس وقت 50-55 میں بھی جو ہے 5 مرلے کا پلاٹ مل سکتا ہے. ناظرین ایسا کیوں ہوا؟ اور پچھلے 2 سال میں اتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، لوگوں نے بڑا پیسہ بنایا، اس میں بڑے پیسے کمائے انویسٹر نے، اور سارے لوگوں نے جس نے بھی وہاں پہ کام کیا تو بڑے اچھے خاصے جو ہے پیسے کمائے. اور ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ پرپس کے لیے بہت بہترین پروجیکٹ جو ہے پچھلے 2 سال میں جو ہے ان کا ایک ٹائم تھا، لوگوں نے بڑے اس میں پیسے کمائے. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو وہ بھی بہت شاندار قسم کی ڈیولپمنٹ اس ایریا میں ہو رہی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسلا کے ریجن میں اتنی شاندار ڈیولپمنٹ کبھی دیکھی ہو. اس کا اگر آپ روڈ دیکھیں، اس کے سیوریج ڈرینیج دیکھیں، وہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی جو ہے فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ جو ہے نہیں بن چکے، لیکن فیصل ہل میں فٹ بال کے گراؤنڈ بنے ہیں، کرکٹ گراؤنڈ جو ہے بن چکے. ان کے ساتھ ساتھ بے شمار پارکس بھی بنے، فیملی پارک بھی بنے، اور جو ہے پارکس بھی بنے. اس میں مسجد بھی بنے. کمرشل کا بہت بڑا ایریا، ایک مرکز ہے اے بلاک کی، سیوک سینٹر کہا جاتے ہیں. اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو شاندار قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. اگر کمرشل ایکٹیویٹی کی بات کی جائے تو وہاں پہ آرچ فیصل ہل کے چودھری عبدالمجید صاحب جو سی او ہے، جو چیئرمین ہے اس پروجیکٹ کی، وہ خود بھی جو ہے 30 سٹوری کی جو ایک پروجیکٹ جو ہے وہاں پہ لانچ کیا ہے. ان کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو انویسٹر ہیں مارکیٹ کے، بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی میں بھی حصہ لے رہے ہیں، ریزیڈینشل میں بھی بڑے اچھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت تھوڑی سی بری دن ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ برے دن جو فیصل ہل کے پچھلے 7-8 مہینے سے ان کی جو ہے وہاں پہ مارکیٹ جو ہے ڈاؤن ہوا ہے اور سلو ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرگلہ روڈ جیسے ہی آپریشن ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مرگلہ اسلام آباد ڈیبارہ تک جو ہے جی ٹی روڈ سے بالکل وہاں پہ B-17 کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے انٹری ہے مرگلہ کی، وہاں سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ B-17 اور فیصل ہل بالکل جڑے ہوئے آپس میں، سائیڈ بائی سائیڈ ہے، وہاں سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں. ڈیبارہ اسلام آباد تک جو ہے مرگلہ روڈ بن رہا ہے. جیسے ہی یہ روڈ آپریشنل ہوتا ہے تو میری ایکسپیرینس کے مطابق جو فیصل ہل کے ریٹ ہے وہ جو نیچے آئے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور اس کے اوپر بھی جو ہے مزید جو ہے ریٹ اوپر چلا جائے گا. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم ہے فیصل ہل میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کہ آنے والے جو وقت ہے جب یہ مرگلہ روڈ آپریشن ہوتا ہے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن میں آپ کو صرف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غفاری مارکیٹنگ پلیٹ فارم سے ہم اتھینٹک جو ہے انفارمیشن آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ہے، لیکن مارکیٹ 10 to 15 ڈیز سے رکا ہوا ہے، مزید نیچے نہیں جا رہا. ان کی وجہ یہ ہے کہ چودھری عبدالمجید صاحب نے کچھ اناؤنسمنٹ کیے، اور اس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری عبدالمجید صاحب جو ہے جو چیئرمین ہے فیصل ٹاؤن فیصل ہل ان پروجیکٹ کا، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس پروجیکٹ میں، اور ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ان کے ریٹ کے بارے میں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جن لوگوں نے ان کو انویسٹمنٹ ان کے ساتھ کی ہے ان کی انویسٹمنٹ جو ہے ان کو جو ہے فائدہ نہ، ان کو نقصان ہو جائے. وہ ہمیشہ جو ہے ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں. تو جب سے انہوں نے ریئلٹر کی میٹنگ بلائی ہے اور کچھ اناؤنسمنٹ کیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بقول ان کے چودھری عبدالمجید صاحب کے، کہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو موٹر وے انٹرچینج B-17 کی جی بلاک کے اور فیصل ہل کی سی بلاک کے ساتھ
وہاں پہ موٹر وے کے انٹرچینج کے اپروول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو مرگلہ روڈ ہے وہ بھی جلد آپریشنل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوگی تو انشاءاللہ تعالی فیصل ہل کی جو مارکیٹ ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ میں اگر اس پورے ایریا میں سمجھتا ہوں نا، بحریہ ٹاؤن کے بعد کہ کوئی ایک اتھینٹک اور بہت زبردست قسم کا جو ہے ڈیولپر ہے جن کے اوپر آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کیا جاتا ہے، تو چودھری عبدالمجید اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ چودھری عبدالمجید نے جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے بنائی ہے وہ ڈیلیور کیے، اور چاہے فیصل ٹاؤن نے ڈیلیور کیا، فیصل ہل ڈیلیور کیا۔ ایک پروجیکٹ ہے جس میں جو چودھری عبدالمجید صاحب پسے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے فیصل ریزیڈینشیا۔ فیصل ریزیڈینشیا میں جو ہے چودھری عبدالمجید صاحب کچھ وہاں پہ جو مافیا ہے ان کی وجہ سے جو ہے انہوں نے وہ پروجیکٹ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن پھر بھی چودھری عبدالمجید صاحب کی ڈیڈیکیشن آپ دیکھیں، انہوں نے پچھلے ریئلٹر کی میٹنگ میں یہ کہا کہ جو لوگوں نے ایف آر میں فیصل ریزیڈینشیا میں پلاٹ پرچیز کیا ہے، اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے فیصل ہل یا فیصل ٹاؤن میں کنورٹ کرتے ہیں، اگر انہوں نے 10 لاکھ کی جو ہے پلاٹ لیا ہے تو وہاں پہ ان کی پیمنٹ جو کنسیڈر کی جائے گی وہ 20 لاکھ کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ایریا میں، پورے پاکستان میں کوئی بھی ڈیولپر ایسا اویلیبل نہیں ہے، کوئی بھی ڈیولپر ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ان کی جو پروجیکٹ پھنس جاتی ہے، کوئی اس میں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں لینڈ میں، لینڈ کی ڈسپیوٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ناظرین جن لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 4 سال میں ڈیلیوری دیں گے، وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے جو ہے چودھری عبدالمجید صاحب سمجھتے ہیں کہ میں ان کلائنٹ کو فیصل ٹاؤن یا فیصل ہل میں جتنے ان کی انویسٹمنٹ ہے ان کے ڈبل ان کو واپس کروں گا۔ تو ناظرین یہ بڑی اچھا پازیٹیو سائن ہے اس پروجیکٹ کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں، بے شمار ایسے ڈیولپر ہیں جن لوگوں نے جو ہے پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کیے، لیکن انہوں نے جو ایکچوئل اماؤنٹ کلائنٹ نے دیے، جو ایکچوئل اماؤنٹ لوگوں نے جمع کی تھی، ان سے بھی کٹوتی کر کے واپس کرتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چودھری عبدالمجید صاحب کی ایک قسم کی بڑا پن ہے اور ایک قسم کی ان کی خوبصورتی ہے ان کے کام کی، کہ وہ جو انویسٹمنٹ آپ ان سے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے خیال میں آپ مزید انتظار نہیں کر سکتے فیصل ریزیڈینشیا کے لیے، کیونکہ ان کے بالکل آپ 3 to 4 ایئر گزر چکے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیمنٹ واپس ہونی چاہیے تو جو آپ نے انویسٹمنٹ کیے ان کے ڈبل آپ کو واپس ہوگا۔ تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر لیگلٹی کے لحاظ سے دیکھے یا اگر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھے اور اگر کمٹمنٹ کے لحاظ سے دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری عبدالمجید نے بحریہ ٹاؤن کے جو ہے کمٹمنٹ کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے بحریہ ٹاؤن کی میں برائی نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے بحریہ ٹاؤن ایک بڑا برانڈ ہے، اس کے ساتھ ہم نے بھی بہت کام کیا ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن نے بھی لوگوں کو جو ہے اپنی ایکچوئل اماؤنٹ جو ہے بڑی مشکل سے واپس کی ہے۔ لیکن چودھری عبدالمجید صاحب جو ہے اس وقت انہوں نے پچھلے ریئلٹر جو ہمارے ساتھ جو سیلس پارٹنر کے ساتھ میٹنگ کی تھی، اور وہاں پہ یہ کہا کہ جو لوگ فیصل ریزیڈینشیا کی فائل واپس کرتے ہیں ان کو ڈبل جو ہے اس کے ریٹرن ملے گا۔ تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو، آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو، کیونکہ فیصل ہل میں اس وقت جو ہے ٹوٹل کیش کے اوپر ایگزیکٹو ABC بلاک میں ملے گا، لیکن جو ایک نیا بلاک انہوں نے لانچ کیا D بلاک، اس میں بھی آپ انویسٹمنٹ جو ہے کر سکتے ہیں، اور D بلاک کی جو LOP ہے، لے آؤٹ پلان ہے، وہ بھی اپروو ہو گیا۔ تو ناظرین اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے یا آپ کا آلریڈی پلاٹ ہے وہاں پہ، آپ ان کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں، جو اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے، یا فریش بکنگ کرنا چاہتے ہیں جو D بلاک میں، یا جو ہے آلریڈی ایگزیکٹو ABC بلاک میں جو ہے پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں، تو جو اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے آپ اس نمبر کو ڈائل کریں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ نے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں جو ہے جو لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو غفاری مارکیٹنگ ان کا اتھورائزڈ پارٹنر ہے، اگر آپ ان کے بارے میں معلومات آپ کو چاہیے تو جو اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یا آپ چاہتے ہیں کہ اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں غفاری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کو معلومات ملتی رہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے غفاری مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، ابوذر غفاری، CEO غفاری مارکیٹنگ۔ اللہ حافظ۔